السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين یا رب العالمین. کل کے نشست میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ البقرہ کے مضامین کے خلاصے کو دیکھ لیا تھا، مکمل کر لیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. آج ہم سورہ آل عمران سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ دونوں میں بہت سی سملیرٹیز ہیں، بہت سی مماثلتیں ہیں. دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشترکہ نام الزہراوین عطا فرمایا. دو انتہائی روشن تابناک صورتیں، اور حدیث میں آیا کل قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں دو بادلوں یا دو سائبانوں یا پرندوں کی دو قطاروں کی صورت میں ظاہر ہوں گی، اور اپنے چاہنے والوں، اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش بھی کریں گی، ان پر سایہ بھی کریں گی. تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کا معمول رکھنا چاہیے. کئی پہلو مشابہت کے ہیں. دونوں کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہے. دونوں کے دو حصے ہیں. سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ یہود سے متعلق تھا، دوسرا حصہ مسلمانوں سے متعلق. یہاں سورہ آل عمران میں پہلا حصہ عیسائیوں سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ مسلمانوں سے متعلق ہے. تو سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر مثالی بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہود مغضوب علیہم ہیں اور عیسائی ضالین ہیں. تو یہود کا تذکرہ سورہ بقرہ میں گزر گیا، اب عیسائیوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا عیسائیوں کا، جو نجران کے عیسائیوں پر مشتمل تھا. نجران یہ یمن اور عرب کے بارڈر کا ایک علاقہ ہے، اور یہ تفصیل سورہ سبا، سورۃ البروج، سورۃ الفیل اور سورہ قریش، ان چاروں صورتوں کا پس منظر بھی اس سے جڑتا ہے کہ یہ علاقہ ایک عرصے تک حمیریوں کے علاقے کے قبضے میں تھا. یمن کا علاقہ حمیری قبیلہ تھا، بت پرست تھے، مشرکین تھے. پھر ایک خاص واقعہ ہوا جو سورہ بروج میں جس کی طرف اشارہ آتا ہے. اس کے بعد حبشہ کے بادشاہ نے یہاں لشکر بھیجا، ابرہہ جو آیا تھا، اور اس نے آ کر یمن کو عیسائی ملک بنا دیا، اور اس کے بعد پھر آ کر مکے پر بھی چڑھائی کی. پھر اس کا جو انجام ہوا وہ سورہ فیل میں انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. تو اس وقت سے یہاں عیسائی لوگ آباد تھے، اور عیسائی جو لوگ تھے ان کی طاقت کا جو منبع تھا وہ قیصر روم، سلطنت رومن امپائر اس وقت کی عظیم الشان سلطنتوں میں سے تھی دنیاوی اعتبارات سے. اور ساتھ میں حبشہ، وہ بھی عیسائی ملک تھا، جہاں کے بادشاہ نجاشی جو بعد میں ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ان عیسائیوں کو اپنی طاقت یہاں سے ملتی تھی، بڑی بڑی ان کو جاگیریں ملتی تھیں، بڑی بڑی ان کو خلعتیں ملتی تھیں، بڑا مال آتا تھا. تو ان کا ایک وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلط عرب پر تیزی سے پھیلنے لگا، تو ان کا ایک وفد آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور اپنے اور مسلمانوں کے درمیان جو دینی امور ہیں اس پر مباحثہ اور مناظرہ کرنے کے لیے. تو یہ سورہ آل عمران کے جو پہلے 10 رکوع ہیں وہ سارے کے سارے اس پس منظر میں ہیں جو نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا. اس وفد کا جو سب سے بڑا پادری تھا وہ اور اس کا بھائی، یہ دونوں جب قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے مدینے کی طرف، تو اس کے بھائی کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی. اچھا، عربوں میں یہ ہے کہ وہ فوراً زبان پر لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں نا. تو اس نے کہا تعس الابعد معاذ اللہ، وہ جو دور کا شخص ہے نا اس پر وہ ہلاک ہو، برباد ہو. دور کے شخص سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پادری اپنے بھائی سے کہنے لگا ہوش کے ناخن لو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تم کس کو کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جن سے ہم مناظرہ کرنے جا رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں. کہا پتہ نہیں ہے وہ برحق پیغمبر ہے. تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا پھر ہم مناظرہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ان پر تو ایمان لانے کے لیے جانا چاہیے. کہا مسئلہ یہ ہے، ایمان لے آئیں گے تو جو کچھ مال و دولت، خلعتیں اور جو کچھ ہمیں جاگیریں عیسائیوں سے اور سلطنت روما سے ملتی ہیں وہ سب ہم سے ختم ہو جائیں گے. تو یہ پورا وفد گیا اور مناظرے میں بری طریقے سے شکست ہوئی، آگے تفصیل آ جائے گی.
اور واپس آ گئے، لیکن وہ جو اس کا بھائی تھا اس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے، وہ وہیں رک گیا مدینہ میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ تو یہ عیسائیوں کا جو نجران سے وفد آیا تھا اس کے پس منظر میں یہ پوری صورت عطا کی۔ ابتدا میں وہی حروف مقطعات ہیں، ان پر بات ہو چکی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی حقیقت کو اس صورت میں کھول کھول کر بیان کیا، اور اپنی الوہیت کے دلائل بار بار عطا کیے، اور سمجھایا کہ دیکھو مسیح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن ان میں الوہیت والی صفات نہیں تھی۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 4 میں فرمایا، آیت نمبر 6 میں فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ماں کے رحم سے آئے ہیں، سیدہ مریم سلام علیہا کے بطن سے آئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بن باپ کے پیدائش ہوئی ہے، معجزانہ پیدائش ہوئی ہے، لیکن ماں کے بطن سے تو آئے ہیں، تو ماں کے رحم سے جو آئے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پھر انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا عیسائیوں نے، انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے بھی، آپ کے کلام میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا، اللہ کی طرف سے ایک روح، کلمت اللہ کہا ہے، یہ سورہ نساء کے اختتام پر الفاظ آتے ہیں، اللہ کا ایک کلمہ، یعنی جو باپ کا حصہ ہوتا ہے پیدائش میں وہ تو یہاں تھا نہیں، تو وہ کہاں سے آیا؟ کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے آیا۔ تو جب آپ خود مانتے ہیں کہ وہ روح اللہ ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، تو ہمارے اور آپ میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی روح ہیں، اور اللہ کی روح ہیں تو گویا اللہ ہی ہیں، تو آپ بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 7 عطا فرمائی، جس میں قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک اہم اصول بیان فرما دیا، اور وہ ہے کہ قرآن حکیم کی بعض آیات محکم ہیں، بالکل واضح، 2 کی طرح بالکل صاف، جن میں کوئی اختلاف نہیں، اور بعض متشابہ ہیں۔ متشابہ آیات، متشابہ سملر، الفاظ وہ ہیں جو ہم عام طور پر اپنی بول چال میں استعمال کرتے ہیں، لیکن معنی مفہوم وہ نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب روح اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا ایک پارٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہے معاذ اللہ۔ اس طرح تو ہر انسان میں اللہ کی ذات کا حصہ آ جائے گا، کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، 2 دفعہ قرآن میں آیا، فرشتوں کو اللہ نے کہا جب میں انسان کا یہ حلیہ بنا لوں، جسم بنا لوں، پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اے فرشتوں سجدے میں گر جانا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام میں جو روح پھونکی گئی وہ اللہ کی ذات کا کوئی پارٹ ہے؟ نہیں، وہاں جو روحی، میری روح، جو اللہ کی طرف اس روح کی نسبت کی گئی ہے، پوزیشن کی گئی ہے، یہ آنر اور شرف بیان کرنے کے لیے۔ جیسے کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ اس میں رہتے ہیں، معاذ اللہ، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ ناقۃ اللہ قرآن نے کہا، وہ جو اونٹنی قوم سمود کو دی گئی تھی معجزے کے طور پر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، کیا مطلب؟ اللہ کی ذات سے کوئی تعلق تھا؟ نہیں، اللہ کے خاص حکم سے پیدا ہونے والی اونٹنی۔ اسی طرح روح اللہ کا مطلب ہے اللہ کے خاص حکم سے پیدا ہونے والی روح، لہٰذا ان میں کوئی الوہیت والی بات نہیں۔ تو اصول یہ عطا کیا گیا کہ متشابہ آیات کا کوئی ایسا مطلب نہیں لیا جا سکتا جو محکم آیات کے خلاف ہو، اور توحید قرآن کی پتہ نہیں کتنی محکم آیات سے ثابت ہے، تو متشابہ آیات کا ایسا کوئی مطلب نہیں لیا جائے گا جو توحید کے خلاف ہو، ایک اللہ کی الوہیت اور وجود کے خلاف ہو۔ یہ مضمون یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد بہت خوبصورت دعا سکھائی گئی، اہل ایمان کو ہمیں بھی صبح شام مانگتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور خاص اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک صرف آپ ہی کی ذات ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ اس کے بعد مسئلہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ یہ ایمان قبول کرنے میں کیوں رکاوٹ محسوس کر رہے ہیں؟ مال چلا جائے گا، سلطنت روما سے جو مالی سپورٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو کہا کہ ان کا مال اور ان کی اولادیں ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں اس دنیا کی حقیقت پر کلام کیا، بہت خوبصورت مقام ہے، اور یہ گویا کرکس ہے پورے قرآن کے مضمون کا نا، ایسنس ہے، روح ہے قرآن کے مضمون کی۔ یہ سمجھ میں آ جائے تو سب چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ واضح نہ ہو یا یہ اس پر یقین نہ ہو تو پھر دین، شریعت اور اللہ رسول کی باتیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئیں،
کیا فرماتے ہیں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہو۔ وہ کیا ہے؟ من النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، جو خاص گھوڑے جنگ کے لیے ٹرین ہوتے تھے، عرب میں ان کی بڑی ویلیو تھی، والانعام والحرث، اور چوپائے اور کھیتیاں۔ ہماری ساری زندگی اسی میں نہیں گزر جاتی؟ بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا متاع ہے، ساز و سامان ہے، برتنے کی چیزیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ قبیلہ حذیل کے ساتھ 11 سال گزارے انہوں نے، صرف اس لیے کہ یہ جو قبائلی بدو عرب ہیں، ان کی جو زبان ہے نا بالکل پیور ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، اور قرآن مجید نے جس زبان میں کلام کیا ہے وہ لغہ فصیح ہے نا، فصیح ترین عربی ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس قبیلے کے لوگوں کے ساتھ تھا، تو ایک بوڑھی عورت چکی پیس رہی تھی۔ اچھا، وہ چکی کافی مخدوش تھی، پرانی تھی، تو اس میں جگہ جگہ سوراخ پڑ گئے تھے، تو سوراخوں کو بھرنے کے لیے وہ جو پرانا کپڑا اس کو چیر پھاڑ کر اس میں ان سوراخوں میں بھر دیا۔ تو کوئی مرغی آئی یا کوئی کتا آیا اور اس نے آ کر وہ کوئی ایک آدھ کپڑا اس میں سے نکال کے وہ بھاگا، تو وہ ایک بچہ آیا اور اپنی ماں کو کہنے لگا کہ جاء الکلب وذهب بالمتاع، وہ کتا آیا اور وہ متاع لے کے چلا گیا۔ تو کہتے تب مجھے سمجھ میں آیا کہ متاع کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو اتنی استعمال ہو کے بوسیدہ اور پرانی ہو جائے کہ اس کو چیر پھاڑ کر اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال کر لی جائے، اس کو متاع کہتے ہیں۔ اللہ نے اس پوری دنیا کو متاع قرار دیا، اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں۔ حدیث میں آیا نا، اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ ملتا، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا۔ یہ سب دنیا کا متاع ہے، برتنے کا سامان ہے۔ اس کی اگر کوئی ویلیو ہے تو بس اتنی ہے کہ اس کے ذریعے آدمی جنت کما لے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس، وہ جنت وہ کماؤ۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، یعنی بھی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو ان سب سے کہیں بہتر ہے۔ للذین اتقوا عند ربہم، جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا چیزیں تیار ہیں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا۔ ایک روایت میں آتا ہے اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور کچھ چاہیے؟ کہیں گے اللہ آپ نے سب کچھ عطا فرما دیا، اب ہمیں مزید کیا چاہیے؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جاؤ، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور یہ اعلان ان کے لیے جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہوگا، اللہ کی رضا۔ اصل تو وہ مقصود ہے نا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تمام بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ کون بندے؟ اب یہ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید میں جو صفات بیان ہوتی ہیں نا نیک لوگوں کی اور برے لوگوں کی، یہ اصل ہے پورے قرآن کا، تاکہ نیک لوگوں کی صفات ہم اپنا لیں اور برے لوگوں کی صفات سے بچ جائیں۔ عملاً تو یہی پیغام ہے نا قرآن کا، تو ان صفات والی آیات پہ خاص توجہ دینی چاہیے۔ کون نیک لوگ، کون جنتی ہیں؟ الذین یقولون، جو یوں دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ گناہوں کی بخشش کے لیے ایمان کیا ہے؟ شرط۔ اے اللہ ہم ایمان لائے پس ہمیں بخش دیجئے، ہمارے گناہ بخش دیجئے۔ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ تو ان کی دعا ہو گئی۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ الصابرین، انتہائی صبر کرنے والے، دین پر ثابت قدمی، پرزیویرنس، جزم اور استقامت۔ والصادقین، سچائی کے خوگر، پہلے بھی گزر چکا، جھوٹ ام الخبائث اور منافقین کی علامت۔ والقانتین، انتہائی عبادت گزار، رمضان تو ہے ہی اس کا مہینہ۔ والمنفقین، اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت
جو آخری پہر ہوتا ہے رات کا، جس وقت ہم سحری کھاتے ہیں، اس وقت استغفار کرنے والا۔ ساری رات عبادت ابھی آیا نا، قانتین، عبادت میں گزاری، لیکن اس پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے کہ ہم نے بڑی نیکی کی، بڑی تہجد پڑھ لی، بڑے ہم نے رکوع کر لیے، بڑے سجود کر لیے، نہیں، اللہ بخش دے، جو کوتاہی ہو گئی بخش دے۔ آپ کی عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر سکے، اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے حضور استغفار کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا، پہلے بھی گزرا کہ یہ رمضان اس کا بہترین موقع ہے، سحری میں ہم سبھی اٹھتے ہیں، تو تہجد کا بھی موقع ہے، وہی تہجد کا وقت ہے اور وہی استغفار کا وقت، ان دو چیزوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت بیان کی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، والملائکۃ واولو العلم، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، قائما بالقسط، جس اللہ نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے، وہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اہل علم یہ گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی گواہی کو اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کیا، یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 خوبصورت آیات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تہجد کے موقع پر ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی یوں کہیے، اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں اقتدار بخشتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتے ہیں اقتدار چھین لیتے ہیں، وتعز من تشاء، جس کو چاہتے ہیں عزت بخشتے ہیں، وتذل من تشاء، جس کو چاہتے ہیں رسوا کر دیتے ہیں۔ بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں تو تمام تر بھلائی ہے۔ بظاہر اگر میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا جو مجھے لگ رہا ہے کہ نقصان دہ ہو گیا، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، اس میں بھی کوئی خیر پوشیدہ تھی جو مجھے نظر نہیں آ رہی، اس کی حکمت ہے، تو میرے لیے کوئی چیز شر ہو سکتی ہے، اللہ کا میرے بارے میں فیصلہ وہ خیر ہی خیر ہے۔ کیوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، پچھلی صورت میں گزر چکا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، پشت پناہ ہے، ساتھی ہے۔ تو دوست اور پشت پناہ، کارساز، ساتھی، وہ کوئی برا فیصلہ کرے گا میرے لیے؟ مجھے ہو سکتا ہے لگے کہ برا ہے، بعد میں جا کے اس کی حکمتیں کھلیں گی، یا تو دنیا میں ہی سمجھ میں آ جائے گا ورنہ آخرت میں سمجھ میں آ جائے گا۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، آپ ہی ہیں جو رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں۔ راتیں سردیوں میں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ وتخرج الحی من المیت، آپ ہی ہیں جو بے جان چیز سے جاندار کو نکالتے ہیں، انڈے سے مرغی برآمد ہو جاتی ہے، اور بے جان سے جاندار مراد لینے سے مراد ایک یہ بھی لی گئی کہ کافر کے ہاں مسلمان پیدا ہو جاتا ہے، آزر کے ہاں ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت پیدا ہو گئی، وہ آزر بت پرست، اور ان کے ہاں ابراہیم جیسی شخصیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ وتخرج المیت من الحی، اور آپ جاندار سے بے جان چیز نکال لیتے ہیں، مرغی سے انڈا آ جاتا، یا اسی طرح مسلمان کے ہاں کوئی کافر پیدا ہو جاتا، اللہ محفوظ رکھے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں، لہذا رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اسی سے رزق مانگنا چاہیے۔ پھر فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مضمون سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، تینوں صورتوں میں مستقل آئے گا۔ ہرگز اہل ایمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ تو چونکہ یہ مضمون بار بار آئے گا، اس لیے یہاں اس کی کچھ تفصیل ہے۔ دوستی کے مختلف معیارات ہوتے ہیں، دو مختلف درجات ہوتے ہیں۔ سب سے گہری دوستی، سب سے گہرا تعلق جو دوستی کا ہوتا ہے، اسے موالات کہا جاتا ہے، یہ ولی سے ہے، موالات، ایسی دوستی جس میں دو افراد کا زندگی کا مقصد ایک ہو جائے، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جائے، ہم راز ہوں، ٹھیک ہے، یہ موالات کا رشتہ، ایسی دوستی کسی مسلمان کی کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں، ایسی دوستی مسلمان کی صرف مسلمان کے ساتھ ہو سکتی، اس مضمون میں یہ باتیں آتی ہیں بار بار۔ باقی کوئی پڑوسی ہو، کافر ہو، غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا، غیر مسلم ہو اس کے ساتھ تجارت بھی کی جا سکتی ہے، تجارتی تعلقات بھی رکھے جا سکتے ہیں، ان کو اسلام کے قریب لانے کے لیے ان کے ساتھ بظاہر حسن سلوک والا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی حربی کافر سے
ایسا کافر جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ملوث ہو، اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق، نہ تجارتی، نہ کوئی لین دین، نہ حسن سلوک، ایسا کوئی تعلق اس کی جائز نہیں۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فلسطین والے مسئلے میں یہ جو بائیکاٹ کا مسئلہ ہے، مالی مسئلہ ہے نا، یہ ان کی پروڈکٹس کا، صہیونیوں کا اور ان کا ساتھ دینے والوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ، لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہی بس ایک دنیاوی اسٹریٹجی ہے۔ بھائی صرف دنیاوی اسٹریٹجی نہیں ہے، دینی حکم بھی ہے، شرعی مسئلہ ہے یہ، کہ جو کافر مسلمانوں کے قتل میں اور مسلمانوں کے کشت و خون میں ملوث ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا تجارتی تعلق نہیں رکھا جا سکے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ صرف کوئی اسٹریٹجی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہر تھوڑے عرصے بعد ہم بھول جاتے ہیں، پھر یاد دلانا پڑتا ہے، بھائی خدا کا خوف کرو، کچھ احساس کرو، کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہو، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ باقی یہ مضمون سورہ مائدہ، سورہ نساء میں بھی آئے گا، سورہ ممتحنہ میں پھر اس کی اور وضاحت بھی آ جائے گی آگے جا کے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 اور 32 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے حوالے سے بہت اہم مقام۔ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ اللہ سے محبت ہے تو اس کا کوئی ٹیسٹ، لٹمس ٹیسٹ ہونا چاہیے نا، اس کا کوئی مظہر ہونا چاہیے، اس کا کوئی اظہار ہونا چاہیے کسی طرح۔ یہاں قرآن بتا رہا ہے اس کا ایک ہی اظہار ہے، اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کتنا عمل ہو رہا ہے، آپ کے طریقے پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں اس بات پر تفصیلی کلام کیا ہے کہ آدمی کو اگر کسی سے محبت ہو نا، تو زبان سے دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اس محبت کا ٹیسٹ کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا واقعی محبت؟ کہتے ہیں کچھ چیزیں اس سے خود بخود صادر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ محبوب کا خیال ہر وقت دل و دماغ پر چھایا رہتا، ہر وقت جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے بار بار اس کا خیال آتا ہے۔ محبوب شے یا محبوب شخص کا تذکرہ ہر وقت زبان پر ہوتا ہے، جو چیز دل و دماغ پر چھائے گی زبان پر بھی اسی کا کثرت سے تذکرہ آئے گا۔ جس شخص سے محبت ہو اس کو ناراض کر دینا انسان کا سب سے بڑا خوف ہو جاتا ہے، یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور اس کو راضی کر دینا، اس کو خوش کر دینا، یہ سب سے بڑا مقصد ہو جاتا ہے۔ پھر جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل لوگ سیلیبریٹیز کو، سپورٹس ایتھلیٹس کو، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگوں کو کاپی کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ ہیئر سٹائل میں اور لباس میں، اور یہاں تک کہ گفتگو کے انداز میں بھی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے رول ماڈل ایک ہی ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ۔ تو ان معیارات پر میں اور آپ پرکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خیال پورے دن میں مجھے اور آپ کو آتا ہے، کتنی مرتبہ آپ کا تذکرہ زبان پر آتا ہے، جس کا بہترین مظہر کیا ہے، جس کی بہترین صورت کیا ہے، درود کا اہتمام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کل قیامت کے دن ملاقات ہونی ہے، تو آپ کی ناراضگی کا کتنا خوف مجھ پر طاری ہے کہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی تو وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اور آپ جیسا حلیہ اپنانے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی، آپ کی سنت ظاہر میں بھی باطن میں بھی اپنانے کی کوشش کی یا نہیں کی، یہ ہے معیار۔ اس کے بعد پھر واقعات شروع ہوتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے۔ سب سے پہلے سیدہ مریم سلام علیہا کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، عمران کے گھر والے۔ یہاں عمران سے مراد کون ہے؟ زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ حضرت عمران حضرت مریم سلام علیہا کے والد ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ باقی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، لیکن یہاں چونکہ پس منظر میں عیسائیوں کے ساتھ گفتگو ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا کے والد عمران کا تذکرہ ہے۔ ان کی والدہ کا ذکر ہے سیدہ مریم کی، کہ اس زمانے میں جیسے کوئی چیز اللہ کے راستے میں وقف کی جاتی ہے، ایسے ہی افراد کو بھی وقف کیا جاتا تھا اللہ کے راستے میں۔ جیسے مسجد وقف ہوتی ہے نا، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔
اس کا انتظام لوگ سنبھالتے ہیں، لیکن یہ ہے اللہ کا، اور ایک دفعہ وقف ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے وقف ہو گئے۔ تو جیسے پراپرٹی وقف کی جاتی ہے، ایسے ہی پچھلی شریعتوں میں اس بات کی بھی گنجائش تھی کہ کسی شخص کو وقف کر دیا جائے۔ تو لوگ ہیکل اور جو بیت المقدس ہے، جس کو وہ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، ہم اس کو مسجد اقصیٰ بیت المقدس کہتے ہیں، اس کی خدمت کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دیا کرتے تھے کہ بس یہ ساری زندگی یہاں کی خدمت کرے گا۔ تو ان کو بھی امید تھی کہ اللہ بیٹا دے گا تو میں اس بیٹے کو وقف کر دوں گی۔ انہوں نے پیدائش سے پہلے ہی نظر مان لی کہ جو بیٹا اللہ مجھے دے گا میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں۔ اللہ کی شان کے بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، سیدہ مریم سلام علیہ۔ تو انہوں نے کہا اللہ میں نے تو وقف کی نظر مانی تھی، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت کلام کیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، واقعی لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ الہند علیہ رحمہ نے یہاں بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں اور بیٹا نہ ہوا جیسی وہ بیٹی تھی۔ سیدہ مریم کا جو مقام ہے سلام علیہ، کتنے مرد قیامت کے دن ان کے مقام پر رشک کر رہے ہوں گے۔ واقعی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ نے ان کو عطا کی، جن کی پاک دامنی کی گواہی قرآن نے بار بار عطا کی۔ اور یہ پہلی خاتون ہیں جن کو وقف کے طور پر مسجد اقصیٰ کے لیے قبول کیا گیا۔ ان کے لیے ایک محراب الگ بنا دیا گیا تھا اور وہاں یہ ساری زندگی انہوں نے گزاری، وہیں اللہ کی عبادت میں وقت گزارتی تھی۔ اور پھر ان کے خالو، رشتے میں ان کے خالو ہوتے تھے سیدنا زکریہ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کی زیر کفالت سیدہ مریم سلام علیہ کی پرورش ہوئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ہی کے پاس ان کے کمرے کی چابی تھی، اور کوئی وہاں جا نہیں سکتا تھا، اور وہ جب باہر آتے تھے تو وقت بند کر دیا کرتے تھے، صرف قضاء حاجت کے لیے انہیں جانا ہوتا تھا تو جاتی تھی، ورنہ اسی کمرے میں رہتی تھیں، جب کمرہ بند رہتا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے تھے، سیدہ مریم کے پاس، چھوٹی تھی لیکن عبادت میں مصروف، ان کے کمرے میں حیرت ہوتی تھی انہیں دیکھ کر کہ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پھل لایا کون، دوسرا یہ اس پھل کا بھی موسم ہی نہیں ہے۔ تو پوچھا انا لکی ہذا، یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر۔ چھوٹی بچی کی زبان سے توحید کا یہ کلمہ۔ اور یہ آپ نوٹ کریں، سیدہ مریم سلام علیہ نبیہ نہیں ہے، کوئی خاتون نبیہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، صدیقہ ہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ قرآن نے قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ کون ہے؟ صدیقہ۔ انبیاء کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے، آج ہم نے وہ آیات سماعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انبیاء کے بعد اعلیٰ ترین مقام صدیقیت کا مقام ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ نبی کو اللہ چن لیتے ہیں نبوت کے لیے، ورنہ صدیقین کے اندر بھی صفات ساری وہی ہوتی ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں۔ جیسے سیدہ خدیجہ کو صدیقۃ الکبریٰ کہا جاتا، سیدہ عائشہ کو عائشہ صدیقہ کہا جاتا، سیدنا ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ مقام صدیقیت کی طرف اشارہ ہے، جس کو آج کی زبان میں ہم ولایت کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے بڑے چنیدہ بندے، خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو ان کے سامنے یہ بے موسم کے پھل ظاہر ہوئے، تو نبی کے ہاتھ پر جو غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے، خرق عادت واقعہ پیش آتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ غیر نبی اولیاء کے ہاتھ پر اسی طرح کے اگر واقعات ظاہر ہوں، صادر ہوں، ان کو کرامات کہا جاتا ہے۔ آج کل لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرامات کے بارے میں بنائی ہوئی ہیں۔ عقیدے کے متون میں الفاظ یہ شامل ہیں، کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات برحق ہیں، ہم مانتے ہیں ان کو۔ کیوں؟ کیونکہ چاہے معجزہ ہو چاہے کرامت ہو، معجزے میں نبی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، کرامت میں کسی ولی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ معجزہ بھی اللہ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، ان کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، اور کرامت بھی اللہ ہی کا فعل ہے جو کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اس کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور یہ کرامت کسی کی نہ ظاہر ہو تو اس کے مقام و مرتبے پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، یہ کسی کے حق ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے، ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ٹھیک ہے۔
تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں، یہ تو ایک جملہ مشہور ہے آج کل، جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے تب سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی. لوگوں نے یہ جملہ مشہور کیا ہوا. بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ جو صاحب کرامت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیمروں کے سامنے آتے بھی نہیں. وہ آپ کو کیمروں کی آنکھ سے نہیں نظر آئیں گے. وہ درویش ہوتے ہیں، وہ مخفی لوگ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس جا کر ان سے ذاتی تعلق قائم کریں، پھر دیکھیں آپ کو کیا کیا مشاہدات ہوتے ہیں آج کے اس دور میں بھی. لیکن جیسا میں نے عرض کیا، یہ کسی کے حق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور کسی کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اس پر کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی. بس اللہ تعالیٰ کی دین. تو یہاں پر سیدہ مریم کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ بے موسم کے پھل وہاں پر. آگے الفاظ ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے خاص اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. سیدنا زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بانجھ تھیں، اولاد نہیں تھی. سورہ مریم میں تفصیل آئے گی کہ ان کو خدشہ تھا کہ میرے بعد اس نبوت اور رسالت کے سلسلے کو جاری رکھنے والا کون ہوگا، اس پیغام کو آگے جاری رکھنے والا کون ہوگا. تو اللہ سے دعا کی. اس بڑھاپے جس میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی، بیوی بانجھ ہو، آدمی بوڑھا ہو چکا ہو، لیکن اس یقین کے ساتھ دعا کی کہ جو اللہ اس معصوم بچی کو ایسے اعلیٰ کلمات عطا کر سکتا ہے، ایسا ایمان عطا کر سکتا ہے، ایسے بے موسم کے رزق عطا کر سکتا ہے، خرق عادت واقعہ ہو رہا ہے، وہ اللہ مجھے بھی خرق عادت اولاد عطا کر سکتا ہے. اس یقین کے ساتھ وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگی. وہیں کھڑے کھڑے کیوں دعا مانگی؟ وہاں اللہ کی رحمت کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو جس مقام پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو، وہاں جا کر اللہ سے دعا کرنا، اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. تو نماز کی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ بیٹا پیدا ہوگا یحییٰ. اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا علیہ السلام. یہ بھی بعد میں نبی ہوئے، جن کا بنیادی وظیفہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دینا. اور وحصورا، یہ حصور تھے. حصور کا مطلب دنیاوی لذتوں سے دور رہنے والے. اپنے آپ کو محصور رکھا انہوں نے دنیا کی لذتوں سے. انبیاء علیہم السلام میں سے واحد ہیں جنہوں نے نکاح نہیں فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا، لیکن وہ نزول ثانی کے بعد نکاح فرمائیں گے. لیکن انہوں نے پوری زندگی نکاح نہیں فرمایا. یہ ایک طرح سے انبیاء میں ایکسیپشن ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہے، الحیاء والنکاح والتعطر والسواک. حیا، نکاح، عطر، مسواک، یہ 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت. ایک ایکسیپشن ہے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا اور نکاح نہیں فرمایا تھا. وہ نبی من الصالحین، اور بالکل صالح پیغمبروں میں سے ہوں. اس کے بعد سیدہ مریم سلام علیہا کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا. جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام جہانوں کی عورتوں پر تمہیں فضیلت دی. یہ بھی اسی طرح جیسے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اس زمانے کی عورتوں پر. ٹھیک ہے. اور بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، جن میں بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں سیدۃ نساء اہل الجنہ کے الفاظ آئے، جنت کی خواتین کے سردار. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خواتین ہیں چنیدہ خواتین جن کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی گئی. پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا، اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح ہوگا، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوں گے، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوں گے. سیدہ مریم پریشان ہو گئی، میں نے تو نکاح بھی نہیں کیا، کسی مرد نے مجھے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، میرے ہاں بیٹا ہوگا تو لوگ کیا سمجھیں گے. تو کہا میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. کہا یہ اللہ کا فیصلہ، معجزہ ظاہر ہوگا. پھر سیدہ مسیح علیہ السلام کے معجزات کا بیان یہاں بھی ہے، آگے سورہ مائدہ میں بھی آئے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک تو ماں کی گود میں انہوں نے کلام کیا، سورہ مریم میں تفصیل آ جائے گی. اس کے بعد پھر جب بڑے ہوئے، نبوت ملی، نبوت و رسالت، تو پھر جو معجزات ظاہر ہوئے، ایسے ایسے معجزات کہ جو خالص اللہ تعالیٰ کے فعل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر ظاہر کیے. یہ جو عیسائیوں کو شک شبہ ہوا کہ یہ بھی الہ ہیں، وہ ایسے ہی نہیں ہوا، معجزات ہی ایسے عطا کیے گئے. گارے سے، مٹی سے ایک پرندے کا حویلہ بنایا اور اس میں پھونک مارتے تھے اللہ کے اذن سے، اور وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا. ایک آدمی مر چکا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے،
اس کو کہتے ہیں قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے اذن سے، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا. ایسے ایسے معجزات. برس، لیپریسی جو بیماری ہے جسم پہ نشان پڑ جاتے ہیں، ایک ہاتھ پھیرتے تھے اور نابینا شخص جو پیدائشی نابینا ہے ایک ہاتھ پھیرتے تھے صحیح ہو جاتے تھے. ہر نبی کے معجزات اپنے زمانے کے حساب سے ہوتے تھے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے اور زمانے میں تھے وہاں میڈیکل کا علم عروج پر تھا. تقریباً ہر مرض کا علاج دریافت ہو چکا تھا سوائے ان 3 چیزوں کے. نابینا کا کوئی علاج نہیں تھا، برس والے کا کوئی علاج نہیں تھا ان کے پاس، اور جو مر جائے اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہی تینوں چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی کہ دیکھو یہ پیغمبر ہیں، یہ رسول ہیں، تمہارا علم یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. ایسے معجزات عطا کیے گئے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع آسمانی کا مسئلہ، آسمانوں پر اٹھائے جانے کا مسئلہ. یہاں پر مختلف گروہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف عقیدے رکھتے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک تو وہ خدا ہیں معاذ اللہ، خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، لیکن وہ سولی پر چڑھائے گئے معاذ اللہ ان کے خیال کے مطابق، اور انہوں نے جان دے دی، اور یہ گویا کفارہ بن گیا بقیہ سارے انسانیت کے گناہوں کا. وہ جو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی معاذ اللہ، اوریجنل سن، اور وہ باپ سے بیٹا، بیٹے سے بیٹا، بیٹے سے بیٹا نیچے نسل تک چلا آ رہا ہے، جس کے بوجھ سے کوئی نجات نہیں پا سکتا جب تک یہ نہ مانے کہ عیسیٰ خدا ہے معاذ اللہ، اور وہ انہوں نے سولی پر جان دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دی. سولی پر چڑھے، جان دے دی، پھر ان کو ایک غار میں ان کی لاش کو رکھا گیا معاذ اللہ، وہاں سے 3 دن بعد وہ زندہ ہوئے اور پھر آسمان پر چلے گئے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ. یہود تو دوسری ایکسٹریم پر تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہیں ولد الزنا کہتے تھے، مرتد کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا، اور ان کے خیال میں انہوں نے سولی پر چڑھوا دیا اور ان کا انتقال ہو گیا معاذ اللہ. ہم مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی نہ سولی چڑھے نہ انتقال ہوا، بلکہ جو غدار تھا، قرین قیاس یہ ہے جو ان کے ساتھیوں میں جو غدار تھا اس کی شکل غالباً عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی. جو ایک گوسپل آف برنباس بعد میں ظاہر ہوئی اس میں اس طرح کا تذکرہ ہے، اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی ہوا. قرین قیاس یہی ہے کہ اس کو سولی ہوئی تو ان کو شک ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور وہ آسمانوں پر زندہ سلامت ہیں، قرب قیامت کی نشانی کے طور پر، علامات قیامت میں سے ایک علامت کے طور پر دوبارہ ظاہر ہوں گے، دوبارہ نازل ہوں گے. ایک اور گروہ ہے، وہ ہے قادیانیوں کا. انہوں نے بھی عجیب و غریب عقیدہ بنایا. کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا، اور پتہ نہیں یہیں کشمیر کی طرف کسی جگہ بتاتے ہیں کہ ان کی قبر بھی ہے، وہ قبر بھی دریافت کر لی عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ. تو اب خود سوچ لینا کہ یہ کس کے ساتھ ان کا عقیدہ میچ کرتا ہے. مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں میچ کرتا نا، کس کے ساتھ میچ کر رہا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اذ قال اللہ، یاد کرو جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تمہیں پورا پورا وصول کر لوں گا، پورا پورا اٹھا لوں گا. اچھا، وفات کا لفظ عام طور پر انتقال کے لیے آتا ہے، تو یہاں سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ انتقال ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام. نہیں بھائی، یہاں وفات کا مطلب ہے جسم، جان، روح سمیت اٹھا لینا. اگلے الفاظ خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، آپ کو اپنی طرف بلند کر لوں گا. تو یہاں سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، جبکہ الفاظ خود اپنی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہاں وفات سے مراد وہ والی انتقال والی وفات نہیں ہے جس میں جسم یہیں رہ جاتا ہے، صرف روح قبض کر لی جاتی ہے. نہیں، جسم، جان، روح سمیت اٹھا لیے گا عیسیٰ علیہ السلام. وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ. اور پھر کہا گیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی مثال ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، کہا ہو جاؤ، ہو گئے. اگر تمہارے خیال میں بن باپ کے پیدا ہونا یہ خدائی کی دلیل ہے، تو آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا تو نہ باپ نہ ماں، ان کو تو ان سے بڑا خدا ہونا چاہیے. یہ کوئی خدائی کی دلیل نہیں. اللہ جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا کرے آدم علیہ السلام، بغیر باپ کے پیدا کرے عیسیٰ علیہ السلام،
بغیر ماں کا جو حصہ ہوتا ہے پیدائش کے، اس کے پیدا کرے سیدہ حوا سلام علیہا، اور ماں باپ دونوں کے ساتھ پیدا کرے جیسے بقیہ ساری انسانیت. یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس میں کوئی الوہیت کا پہلو پیدا نہیں ہوتا. آخر میں یہ جو وفد آیا ہوا تھا نجران کا، جب ساری ان کی دلیلیں ختم ہو گئیں، سارے دلائل دے دیے گئے، سب کچھ سمجھا دیا گیا، پھر بھی نہیں مان کے دے رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری چیلنج دیا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے نبی آپ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح علم آ گیا ہے، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اس معاملے میں آپ سے بحث کرے تو فقل، تو آپ یوں فرمائیے، تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم خود بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر ہم اللہ کی لعنت برسائیں. اللہ سے دعائیں کریں، اللہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو. اس موقع پر بھی وہ جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے سب کو جمع کیا، کہا بھائی یہ برحق پیغمبر ہیں، انہوں نے دعا کر دی تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مباہلے کا چیلنج قبول نہیں کیا، کہا کہ بھائی ہم ایمان تو قبول نہیں کرتے، ہاں آپ کی تابعداری قبول کرتے ہیں، خراج وراج دیا کریں گے، ایمان قبول نہیں کیا، ویسے ہی واپس چلے گئے. ہمت نہیں ہوئی مباہلے کے چیلنج کو قبول کرنے کی. اس کو مباہلہ کہا جاتا کہ جب کوئی شخص ہٹ درمی پر اترا ہے تو آخری حل پھر یہ ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ قادیانیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کے ساتھ بار بار مباہلے میں ان کو شکست ہوئی اور بار بار ان کا باطل ہونا ثابت ہوا. اس کے بعد اگلا پارہ شروع ہوتا ہے، چوتھا پارہ، آیت نمبر 92 سے، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے رستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، جو تمہیں پسندیدہ ہیں. بہت خوبصورت واقعہ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کے حوالے سے مذکور ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں ابو طلحہ انصاری مدینہ کے انتہائی مالدار صحابہ میں سے تھے، اور ان کا ایک باغ تھا بیروحا، جو 600 کھجوروں کے درختوں پر مشتمل. کھجور کے درخت مدینہ میں بہت بڑی مالیت اس کی تھی نا، مطلب اس کے کھجور کی فصلیں تھیں، وہاں کی پیداوار ہی ہوئی ہے اصلاً. تو 600 کھجور کے درخت بیروحا. جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. کوئی چیز استعمال کر کے اور بوسیدہ کر کے پھر کسی کو دے دی، وہ بھی صحیح ہے، یعنی پھینکنے سے تو بہتر ہے کسی کے استعمال میں آ جائے، لیکن نیکی کی اعلیٰ ترین حقیقت یہ ہے کہ جو چیز تمہیں خود جس کی طرف رغبت ہو وہ دو نا اللہ کے راستے میں. اس میں قربانی ہے، اس میں مال کی محبت دل سے نکلتی ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَا، میرے نزدیک جو میرا سب سے قیمتی مال ہے وہ تو بیروحا کا باغ ہے. اے اللہ میں اس کو اللہ کے لیے، اے اللہ کے نبی میں نے اس کو اللہ کے لیے وقف کیا، آپ کے اختیار میں جیسے چاہیں اس کی آمدنی کو صرف کریں. پورا باغ جو ان کا سب سے بڑی جائیداد تھی، سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ تھا، وہ پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر. تو صحابہ اکرام جب قرآن مجید سنتے تھے عمل کی نیت سے سنتے تھے. تو مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے ہماری سب سے قیمتی چیز کیا ہے، مرغوب ترین چیز کیا ہے. اور انفاق صرف مال کا بھی نہیں ہوتا، انفاق وقت کا بھی ہوتا ہے، انفاق صلاحیت کا بھی ہوتا ہے، علم کا بھی ہوتا ہے. تو میری سب سے قیمتی چیز کیا ہے، میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اللہ کے راستے میں استعمال کروں، اس کی فکر کرنی چاہیے. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ تم نے کہاں سے نکال لیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی یہودی یا عیسائی تھے. وہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کی شخصیت ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے ہیں، تو وہ تو مسلم تھے. اسی طرح کعبے کی عظمت وہ بھی بیان ہوئی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کے لیے مختص ہوا وہ ہے جو بکہ میں ہے. بکہ یہ مکہ ہی کا دوسرا نام. اور پھر حج کی فرضیت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. یہ اس کی فرضیت زندگی میں ایک مرتبہ ہے،
باقی نفلی حج اللہ جتنی توفیق دے اتنے کرنے چاہیے، لیکن فرض زندگی میں ایک ہی مرتبہ۔ جس سال انسان کے پاس اتنے وسائل جمع ہو جائیں کہ وہ حج کر سکے، چاہیے کہ اسی سال کر، بلا وجہ تاخیر سے گناہ ہوتا۔ ہاں کوئی عذر ہو تو آدمی ڈیلے کر سکتا ہے، کوئی جسمانی عذر ہو، کوئی بچے کی پیدائش کا معاملہ ہو، یا اس طرح کی اور کوئی معاملات ہوں، لیکن جیسے ہی موقع ہو فوراً حج ادا کرنا چاہیے۔ تو شرائط کیا ہیں؟ انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ زیادہ راہ ہو، وہاں تک جانے اور واپس آنے کا زیادہ راہ ہو، جتنا عرصہ جائے پیچھے گھر والوں کے لیے بھی مال چھوڑ کر جائے، ان کی ضروریات بھی پوری ہوں، رستے میں کوئی امن و امان کا بھی مسئلہ نہ ہو، بیت اللہ تک پہنچنے کی صلاحیت ہو۔ اور خواتین کے لیے اضافی شرط یہ ہے کہ محرم بھی ساتھ، بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ یہ آج کل سعودیہ والوں نے محرم کی شرط ختم کی ہوئی ہے عمرے اور حج میں سے، تو یہ جاننا چاہیے یہ ان کا انتظامی فیصلہ ہے، یہ شرعی فیصلہ نہیں ہے۔ شریعت میں خاتون پر حج کے لیے یا عمرے کے لیے جانا، اس کے لیے محرم شرط، محرم کا ساتھ ہونا ضروری۔ اس حج کی صلاحیت کے باوجود اگر کوئی اس میں ڈیلے کرے، سارے دنیا کے کام کرے، کاروبار کرے، گھر بنائے اور ٹریولنگ کرے اور انٹرٹینمنٹ ہو، سب کچھ ہو، بس حج ہی کو ڈیلے کر رہا ہو اور خدا نہ خواستہ اسی طرح دنیا سے چلا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ترمذی کی روایت میں کہ جس شخص کے پاس زاد راہ ہو اور بیت اللہ تک پہنچنے کی سواری ہو پھر بھی حج نہ کرے تو فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیہ، تو اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ فرضیت کی شدت دیکھیں آپ، کہ پھر اس کا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ اور اگر مقبول حج نصیب ہو جائے، حج مبرور جسے کہا، جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو حدیث میں آتا ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ ہی نہیں ہے اس کا۔ اور حج مبرور سے واپس لوٹنے والا ایسا آتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا، ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ذکر ہے یہود کی ریشہ دوانیوں کا، جو یہ سازشیں کرتے تھے۔ سازشیں کیا کرتے تھے؟ یہ آخری مضمون ہے، اس کے بعد غزوہ احد پر تبصرہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم مختصراً غزوہ احد پر تبصرہ کل کی نشست میں کر کے اور پھر سورت کے اختتام تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ساری تفصیلات پھر غزوہ احد ہی کی دی ہوئی ہیں، درمیان میں 6-7 رکوع اس موضوع پر، تو ابھی کے لیے بس یہ آخری ہم مضمون دیکھ رہے ہیں۔ سازش کیا کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے، انصار مدینہ بن گئے، اور ایسی ان میں محبتیں قائم ہو گئیں، ایسے شیر و شکر ہو گئے۔ یہ وہ تھے جو 100 سال سے جنگ کر رہے تھے، جنگ بعاث 100 سال سے جاری تھی ان کی، اور جب مسلمان ہوئے ہیں تو ایسے شیر و شکر بالکل بھائیوں کی طرح۔ تو یہود کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی ان کی یہ محبت اور یہ ان کا آپس کا تعلق۔ تو ایک یہودی شاعر تھا، وہ یہاں ایک محفل کے پاس سے گزرا، اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے اور کچھ محفل جمی ہوئی تھی، پرانی یادیں چل رہی تھی۔ اس نے دیکھا یہ تو آپس میں بڑے گھل مل کر آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے سوچا ایک کام کرتے ہیں، ساتھ بیٹھا، اور چونکہ عربوں کو شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، تو وہ جو جنگ تھی 100 سالہ جنگ، اس زمانے میں جو شعراء نے ایک دوسرے کے خلاف اشعار پڑھے تھے وہ اس نے تذکرہ چھیڑ دیا، وہ پرانی ساری یادیں لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہو گئیں، اور جناب ایک دوسرے کے خلاف شعر و شاعری شروع ہو گئی، یہاں تک کہ زبانیں تان دراز کرنے لگے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ تلواریں کھینچ لیتے، ایسا سما بن گیا مخالفت کا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ تشریف لائے، ناراضگی کا اظہار کیا، یہ جاہلیت کی باتیں جبکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اس پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات عطا کی۔ پہلے تو کہا کہ اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو، کیوں اس شخص کو جو اللہ پر ایمان لا چکا اس کو اللہ کے رستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ پھر کہا اہل ایمان ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اہل کتاب کے ان گروہ کی بات مانی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کے چھوڑ دیں گے، ان کی بات مت مانو، ان کی باتوں میں نہ آؤ۔
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم پر تو اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اس کے باوجود یہ تعصب کی باتیں اور یہ آپس کے اختلافات کی باتیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے، اس کو تو سیدھے رستے کی ہدایت کر دی گئی۔ وہ اللہ کا رستہ اور اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے کا طریقہ کیا ہے، وہ اگلی آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ پہلے تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا اتنا تقوی اختیار کرو جتنا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور دیکھو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام۔ تقوی کا حق یہ ہے کہ آدمی ہر وقت حالت اسلام میں رہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آئے گی۔ اس آیت پر عمل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہر وقت حالت فرما برداری میں رہے، تاکہ جس وقت بھی ملک الموت آئیں تو آدمی جانے کو تیار ہو، اور کوئی پشیمانی نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی حسرتیں نہ ہو، ابھی تو مجھے یہ بھی کرنا تھا، اور ابھی یہ بھی کرنا تھا، اور ابھی یہ نیکی بھی کرنی تھی، اور ابھی یہ بھی کرنا تھا، نہیں، پہلے سے تیار۔ یہ تقوی کا حق۔ ایسے متقی لوگوں سے اللہ کا کیا مطالبہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہی قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہی قرآن صراط مستقیم ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں کہا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک کھینچی ہوئی رسی ہے کہ اللہ کا سہارا چاہتے ہو، اللہ سے جڑنا چاہتے ہو، اس کلام کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو سب کے سب مل کر اللہ کے اس کلام کو، اس رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، اور باہم تفرقے کا شکار نہ ہو۔ تفرقے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور فرقہ کہتے کسے ہیں، اور ہمارے ہاں جو یہ ایک رٹ ہر ایک کی زبان پر ہے کہ بس مسلمان تو فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اور بس ہر جگہ ہی فرقہ واریت ہے، ہر اختلاف کو فرقہ واریت کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں انشاءاللہ سورہ انعام میں جا کر ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ پھر کہا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہو، ایک جماعت تو ایسی ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ تو جیسے ہم نے کل دیکھا تھا کہ دین کی خدمت کے جو مختلف شعبے ہیں، جہاد ہے، تبلیغ ہے، تزکیہ ہے، تعلیم ہے، اور خدمت خلق ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام شعبوں میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو کل وقتی ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر، کل وقتی، اور بقیہ امت ان کو سپورٹ کرے، ان کو سہارا دے۔ تو اس طرح یہ اجتماعی فرائض امت کے یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ تو یہی معاملہ دعوت کا بھی ہے، تبلیغ کا بھی ہے، کہ کچھ لوگ کل وقتی اس کام کے لیے مختص ہوں۔ لیکن شرط، ایک اہم شرط، کہ دعوت، تبلیغ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایک شرعی کام ہے نا، تو اس کے شرعی احکام بھی ہیں، اس کا شرعی طریقہ بھی ہے، کہاں نیکی کی دعوت دی جائے، کہاں نہ دی جائے، کہاں برائی سے روکا جائے، کہاں برائی سے نہ روکا جائے۔ آپ کہیں گے یہ عجیب بات کر رہے ہیں، آگے آ جائے گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، وہ بچھڑے کو پوج رہی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تم نے روکا کیوں نہیں، کہا میں نے ان کو سمجھایا، لیکن اس کے بعد مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ کہیں یہ نہ کہیں ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا، یا آپس میں جنگ و جدال ہو جاتا اگر میں زیادہ اصرار کرتا۔ تو یہ میری بات تو ویسے نہیں مانتے جیسے آپ کی بات مانتے ہیں، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ آئیں، آپ ہی ان کو سمجھائیں۔ اب ہارون علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں، اور ایک مصلحت کی خاطر جس سے مسئلہ حل ہونا تھا، مسئلہ حل کب ہونا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام آتے، اس وقت تک کے لیے قوم کے بچڑے کو پوجنے کو گوارا کر لیا۔ آپ کہیں یہ تو نبی ہیں، یہ کیسے انہوں نے؟ تو یہی تو ہے کہ جہاں کسی برائی کو روکنے سے اس سے زیادہ بڑی برائی پیدا ہونے کا امکان ہو، وہاں ہلکی برائی کو گوارا کیا جائے گا۔ اب یہ احکام کسی کو پتہ ہے آج؟ اور لوگ شروع ہو جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو دین کا داعی بنا لیتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس شعبے کے بھی متعلقہ احکام سیکھنے چاہیے علماء سے، اور یہ صرف وہ شعبہ تبلیغ کا وہ فائدہ مند ہوگا جو علماء کی زیر نگرانی ہو، تاکہ اس طرح کی اونچ نیچ نہ ہو، شرعی احکام آگے پیچھے نہ ہو۔ علماء کی سرپرستی میں یہ کام ہوگا تو صحیح کام ہوگا، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ کہیں کہیں حق بات کو باطل کے طور پر تسلیم کر لیا جائے گا، کہیں باطل کو حق بنا لیا جائے گا۔
تو چاہیے تم میں سے ایک گروہ ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور انہی لوگوں کو پھر آخری آیت آج کے مطالعے کے لیے آیت نمبر 110 کہا کنتم خیر امت، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، بہترین تو ہو، شرف تو مل گیا، لیکن کیوں بہترین ہو یہ بھی تو سنو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے؟ ہم اپنے لیے نہیں جی رہے، مسلمان امت نے اپنے لیے نہیں جینا، اپنی لذتوں کے لیے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں جینا۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی ایمان ہے تو اب یہ کام کرو۔ تو ایک تو نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، ایک تو اس کا وہ پہلو ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو بھی میرے ماتحت ہے، میرے ماتحت کون ہے؟ بیوی، بچے، چھوٹے بہن بھائی، خاندان کے چھوٹے، جہاں میں کام کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، وہاں میرے سب آرڈینیٹس جو مجھے رپورٹ کرتے ہیں، ان کو نیکی کا، ان سے صرف نیکی کی تلقین نہیں ہوگی، نیکی کا حکم دیا جائے گا۔ صرف برائی سے روکنے کی درخواست نہیں ہوگی، برائی سے روکا جائے گا بالیت، بالقوہ، ہاتھ سے، قوت کے ساتھ۔ اور جو میرے دائرے کار میں نہیں ہے، وہاں درخواست ہوگی، وہاں دعوت ہوگی، وہاں تبلیغ ہوگی۔ وہ فرض کفایہ کام ہے، پوری امت پر اجتماعی فریضہ۔ یہ جو ہے میرے ماتحت جو افراد آتے ہیں، یہ تو فرض عین ہے، ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ اور یہ تبھی ہوگا جب دین کا فرض علم سیکھیں گے، تبھی کسی کو سمجھا سکیں گے نا۔ تو دین کا علم سیکھنا بنیادی درجے کا وہ فرض ہوا، اور پھر اپنے ماتحتوں کی اصلاح یہ بھی فرض ہوئی۔ چلیں یہاں پر مطالعہ روکتے ہیں، اگلے رکوع سے پھر غزوہ احد پر تبصرہ ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات دیکھ کر اور پھر سورت کے آخری رکوع کا مطالعہ کر کے انشاءاللہ العزیز پھر سورہ نساء کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام کا حقیقی فہم نصیب فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتشهدنا وجميع عباداتنا يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔